السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے دل سے دعائیں ہیں، اور اللہ نے ایک اور چانس دیا ہمیں کہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہیں، جس کا میں نے اب چھوٹا سا لفظ ٹریول. لیکن یہ جو ایکچولی جو میں نے آج آیت جو چوز کی ہے قرآن سے، جس میں ایک جادو ہے، وہ میں پہلے آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ بھئی اس کے پیچھے سارا راز کیا ہے، اور ایکچولی اللہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے اس کے تھرو، اور پھر ہمارا کیا ایکسپیرینس ہے اس لحاظ سے، پرسنل اوپینین. سر پہلے بسم اللہ کرتے ہیں. اور ایکچولی سر یہ جو آیت ہے نا، یہ میں نے سورہ الحج سے لی ہوئی ہے، اور یہ ان بٹوین آیت 45 to 46 ہے، مطلب ان بٹوین ہے، اس کے بیچ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس ملک میں سیر نہیں کیا تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے، اور ان کے کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اوئے ہوئے. اچھا ایکچولی جو اس میں دو پوائنٹس، ایکچولی یہ جو نیچے والا پوائنٹ ہے نا، یہ تو ایک قسم کا یہ اللہ کا ہم پہ ایک ٹونٹ ہے کہ ہم لوگ کو سمجھ نہیں آتی ہے. ہم لوگوں کو بالکل اس بات کی ویلیو کی پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. لیکن جو پہلا فرسٹ پارٹ ہے نا، جس میں وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ملک میں سیر نہیں کیا ان لوگوں نے کیا، اور جو آپ کے جو حمس و حواس ہے نا، جو کان ہے، دماغ ہے، دل ہے، آنکھیں ہیں، نوز ہے، ایوری تھنگ، کیا آپ نے اس کو یوز نہیں کیا؟ اچھا اس کا جو میرے ساتھ کنیکشن ہے نا، اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ ایگری بھی کریں گے، یہ جو سفر ہے نا، سفر جو ٹریول بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے بیچ میں میرے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں میں اپنی ایک سچی بات بتاؤں کہ میں جب اللہ حاضر ناظر ہے، میں جب اپنے ملک کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا، تو میرا جو اصلی پہلا انٹریکشن ہوا جن لوگوں سے، ان میں سے زیادہ تر نان مسلمس تھے، اور اپنے انڈین بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، اپنے نیپالی بھی تھے، بنگلہ دیشی بھی تھے، جس میں زیادہ تر امریکنز بھی تھے، یورپین کنٹری کے رومینینز تھے، یہ رشین بھی تھے، اور جرمن بھی تھے. رشین تو میرے کیونکہ ان کے ساتھ بھی تھوڑا میرا ایکسپیرینس رہ چکا ہے، تو ان میں سے زیادہ تر جو پھر امریکن نیویز ادھر بہت زیادہ ہے، ان سے بھی ہمارا انٹریکشن ایز اے گیسٹ بھی ہوتا تھا، وہ ہمارے ایز اے گیسٹ آتے تھے، ہم ایز اے ہوسٹ ہوتے تھے. اچھا تو اس میں جس طرح بول رہا کہ جو نان مسلم تھے نا، جب مجھے پہلے ان لوگوں سے دیکھیں نا، میں بہت بھاگتا تھا ان لوگوں سے، میں اس سے بہت نفرت کرتا تھا. لیکن کیونکہ اٹس پارٹ آف مائی جاب دیٹ آئی ہیو ٹو اسٹے، مطلب میں ان لوگوں کے ساتھ رکنا چاہے ضروری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، اور میں نے جو اپنا سامان ہے، اصلی ٹارگیٹ یہی تھے. مسلمان توڑی آئیں گے، اور جو آئیں گے بھی مطلب وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ آتے تھے. لیکن یہ ایک الگ چیز ہے کہ جو میرے اصلی ٹارگیٹ تھے وہ نان مسلم تھے، جو اصلی ہم لوگ ان لوگوں کے لیے زیادہ سیل کرتے تھے، اور وہ لوگ دن رات اینی ٹائم آتے تھے، جس میں ہمارا اچھا خاصا بجٹ بنتا تھا. تو کیونکہ میں شروع میں ان چیز سے واقف نہیں تھا، اور مجھے نفرت شروع سے یہ غیر مسلم ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو بھی ہے، اور کیونکہ ہم دونوں سے فیس آف کرتے تھے، تو مطلب اچھی برے ہر جگہ میں، مسلمان میں بھی، نان مسلم میں بھی ہے. لیکن کیونکہ ان سے زیادہ انٹریکشن ہوا، تو مجھے زیادہ ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ ان میں سے زیادہ تر، مطلب میں اگر کہوں ایک پرسنٹیج نکالوں تو 80% ان لوگوں میں زیادہ اخلاق تھے، اور اس اخلاق کی وجہ سے مجھے ان سے بڑا اٹریکشن ہوئی. پھر اٹریکشن کی وجہ سے پھر ہماری بات چیت ہوئی، مطلب اس طرح ہوئی کہ آپ مجھے بتائیں کیسا لائف سٹائل آپ کیسے گزارتے ہیں، آپ دنیا کو کیسے سوچتے ہیں، آپ دنیا کے بارے میں، آپ ریلیجن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو یہ چیزیں جب بات چیت ہو رہی تھی، تو اس میں جو ایک دماغ کا ایک کونا جو کھلا نا میرا، وہ سب سے پہلے یہ کھلا نا کہ میرا اپنا جب پہلا ایکسپیرینس اس معاملے میں ہوا، تو یہ بہت ڈفرینٹ تھا. اب اس بات کو ذرا سمجھیں، نوٹ کر اس پوائنٹ کو. میں جو سنتا آ رہا تھا وہ سب ایک الٹی چیز تھی، اور جو میرا پرسنل ایکسپیرینس، جو میں نے اپنے آپ سے خود اپنے حواس و حواس کو ملا کے جو سمجھا، لوگوں سے ریئلٹی میں فیس ٹو فیس سنا، وہ ایک الگ ایکسپیرینس تھا. تو اس سے ایک بات صاف ہوئی کہ جو اللہ بھی ہمیں بار بار فرما رہے کہ تم جاؤ اور خود اپنی طرف سے ڈھونڈو، تلاش کرو
کہ اس دنیا میں کچھ تو ہے. دیکھ اس میں ایک آدمی تھا میرے خیال میں تب ان دنوں میں میرے خیال میں ادھر آئرن مین چل رہا تھا. میں نے کچھ لوگوں کو پتہ ہے آئرن مین سائیکلنگز ہوتی ہے, سوئمنگ ہوتی ہے, اس میں رننگ بھی ہوتی ہے. ادھر ایک فیسٹیول ہے کہ کمپٹیشن بولے جو بھی آپ اس کو بولے تو وہ ہوتا ہے. اس میں جب امریکنز آتے تو اس کو میں اکثر بولتا تھا. مطلب اس میں ینگ بھی تھے, ایجڈ بھی تھے. تو اس میں سے میں ایک امریکن کو ملے تو اس ٹائم میں اس کو سروس کر رہا تھا اس کے ٹیبل کو. تو کیونکہ وہ اس ٹائم آلموسٹ ہم بزی نہیں تھے تو میرا ایک قسم کمیونیکیشن آ گئی, باتیں چاہتے آ گئی. تو میں نے اسے بولا کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس نے بولا I do 6 months my job and the rest 6 months in the year I spend on my traveling. مطلب وہ بول رہا تھا کہ بھائی 6 مہینے میں کام کرتا ہوں اور 6 مہینے میں پھر سفر کرتا ہوں اور ملکوں میں گھومتا پھرتا ہوں. اچھا یہ اگر میری پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ایک قسم کا بیوقوفی بھی تھی اور یہ پیسوں کے ضائع بھی تھا. جو کماتے پھر اس کو اڑا, وہی بات ہے. لیکن یار یہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھ اگر آپ دیکھ اس چیز کو میں اگر اللہ کی پوائنٹ آف ویو, قرآن کی کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو آپ کو سمجھیں کہ اللہ بھی بار بار بولتے ہیں کہ آپ جائیں, آپ چیک کریں, آپ ٹریول کریں. آپ ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ ایک آدمی سے سن لیا, میری بات میرے سے آپ سن رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی کتاب ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر ایک چیز چھپی ہوئی ہے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو آپ چیک کریٹ کر لیں. اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ ٹریولنگ کریں تو آپ کو بہت کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی, مور دین ایکسپیکٹیشن. تو اگر آپ کو سمجھ بات نہیں آ رہی تو آپ ذرا ٹرائی کر لیں, آپ ذرا سفر پہ نکل جائیں. دیکھیں نا میں نے ذرا ان لوگوں سے میں ملتا ہوں, جس طرح میں نے بولا یہ لوگ اب کمال جو پتہ کیا ہے, اگر یہ لوگ باہر ملک میں نہیں جا سکتے نا, کم از کم اپنے ملک میں ہی سفر کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو قسم کہا کہتا ہوں, اگر آپ اپنے ملک کی تھوڑی چھوڑ, آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے, آپ کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہے, تو آپ اپنے ملک میں اپنے سٹی میں ہی سفر کریں, آپ کو بہت چیزیں مل جائیں گی. آپ اپنے شہر سے گاؤں جائیں, یقین کریں گاؤں جائیں, گاؤں میں بھی ایک چیز, ہم لوگ عید پہ عید گاؤں جاتے تھے, ایک بڑا عجیب ایکسپیرینس ہوتا تھا. میں بتا نہیں سکتا کہ اس میں کیا چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی تھی. ایک بڑا عجیب ماحول, وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جل جاتے, پھر وہ لوگ پھر شہر میں آتے تھے, پھر وہ لوگ یہاں سرپرائز ہوتے تھے. تو اگر آپ سوچیں کہ آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی میں جائیں اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جائیں, فور شور آپ کو ڈفرینٹ ایکسپیرینس ملے گا, نو ڈاؤٹ. تو یہ میں صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ ایک چیز ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں, کیونکہ یہ ٹریول بھی بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن میں یہ چیز فرمائی ہے, یہ بہت زبردست ہے. تو یہ بس میں اس لیے کہنا چاہتا کہ بھئی یار میرے دوستوں, جتنا سمجھ آ سکے, جتنا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک چیز قرآن میں ہے, ایک چیز اللہ ہم سے بول رہا ہے اور ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے, اور پھر جو چیز ہم ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کریں گے نا, وہ بڑا ہی, دیکھیں نا میرے اپنا ایکسپیرینس ایک ڈفرینٹ ہے, آپ کا ایکسپیرینس ایک ڈفرینٹ ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا بہت ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, لیکن کس طریقے سے, صرف اور صرف اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے. کیونکہ آپ اپنے لحاظ سے جب سوچیں گے نا, وہ ایک بہت بڑی چینج ہوگی انشاءاللہ. سو سر السلام علیکم, تھینک یو فار یور ٹائم. السلام علیکم.